قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لهذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے بھائیوں اور بزرگوں اور سامنے بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، آپ حضرات اتنی دیر تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ رات کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ ابھی آپ لوگ صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ اب جلسہ ختم ہو اور دعا ہوگی پھر گھر چلے جائیں گے، تو دعا ہی کے لیے بیٹھے ہیں نا آپ لوگ؟ اب دعا ختم ہونے تک بیٹھیں گے یا پھر بیچ میں اٹھ جائیں گے؟ ہاں بھائی، دعا ختم ہونے تک رہیں گے، تو دعا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا ایسی چیز ہے کہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجئے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا، آدمی ایسا کام کرے کہ دعا اس کو مل جائے، دعا مل جائے۔ جیسے ابھی آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ بھائی آپ سب حضرات بیٹھ جائیں، خاموش ہو جائیں، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بات کو مان لیا، خاموش ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اب اس عمل سے آپ کو خود ہی دعا ملے گی، کہنا نہیں پڑے گا دعا کرنے کے لیے۔ اور دعا میں اصل یہ ہے کہ آدمی کی دل سے دعا نکل جائے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد میں اٹھے رات کی نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ کے خادم تھے، ان کا نام تھا ابن ربیعہ، بہت اچھے خادم تھے حضور کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مسواک لا کر دے دیا، وضو کا پانی دے دیا، پانی پوچھنے کے لیے کپڑا دے دیا، بہت اچھے خدمت کرتے تھے، جیسے مدرسے میں طلبہ کرتے ہیں ایسے خدمت کرتے تھے۔ تو رات کو حضور علیہ السلام ان کی خدمت سے بہت خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر کہنے لگے کہ اے فلاں آدمی، اے ابن ربیعہ، آج تو تمہاری خدمت سے میں بہت خوش ہو گیا، میرا دل باغ باغ ہو گیا، اور میں آج تم سے کہتا ہوں جو تم کو مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا آفر ہے! جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو۔ سمجھ رہے بھائی؟ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خادم سے کہہ رہے ہیں تم سے میں بہت خوش ہوں، آج جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے، دیتا اللہ ہے، اور تقسیم کون کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا اللہ اور تقسیم کرنے والا اللہ کا رسول۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، یہ بات سمجھیے گا، اللہ کے رسول سب کچھ نہیں، وہ مختار کل نہیں ہے، مختار تو اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو حضور نے ان کو خوشی میں فرمایا کہ آج تم نے اتنی خدمت کی، میرا دل خوش ہو گیا، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ تو وہ بیچارہ دیکھا کہ آج تو حضور بہت خوش ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کتنی اچھی طلب کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایسا وقت تھا کہ اگر وہ صحابی حضور سے یہ کہہ دیتے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بادشاہ بن جاؤں،
تو حضور کے طرف سے اتنا بڑا آفر تھا، اگر حضور ان کے لیے بادشاہ کی دعا کر دے تو وہ بادشاہ بن جاتے، اس لیے کہ آپ کی طرف سے آفر پیش کیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو یہ چاہیے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا غیر ذالکا، ارے ابن ربیعہ کچھ اور مانگ لو، یہ دنیا ہے، دنیا کے اعتبار سے کچھ اور مانگ لو، جنت تو ملے گی ہی مگر دنیا کے اعتبار سے کچھ اور مانگ لو تم۔ فرمانے لگے لا یا رسول اللہ ہیا، اے اللہ کے رسول نہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا اے ابن ربیعہ اعنی بکثرت السجود، اعنی بکثرت السجود، اے ابن ربیعہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے نماز پڑھو، کثرت سے نماز پڑھو، یعنی بغیر نماز پڑھ کے جنت میں میرے ساتھ نہیں رہ سکو، صرف میرے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں ایک مسئلہ یہ نکلا کہ حضور نے جو ان کو یہ بات کہی کہ تم جو چاہے مجھ سے مانگ لو میں دعا کر دوں گا، تو آپ نے از خود کہا صحابی سے کہ میں دعا کر دوں گا، صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ دعا کر دیجئے۔ بھائی سمجھ رہے بات کو؟ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک تو ہے کہ سلیم بھائی آئے میرے پاس بیٹھ کر حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، اور ایک بات ہے کہ میں سلیم بھائی سے کہوں سلیم بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کیا، اللہ آپ کو اچھا رکھے، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو آپ حضرات اتنی دیر تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور باتوں کو سن رہے ہیں، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے، آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہے سن رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خود ہی دعا نکلے گی، ہم دعا کریں گے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ نوجوان لوگ دیکھیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان نوجوانوں کا رات میں اس طریقے سے بیٹھنا اور ایک جگہ جمع ہو کر دین کے خاطر مل بیٹھنا اور نوجوانوں کا بیٹھنا، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے میدان میں جب سورج ہمارے سروں کے بالکل اوپر ہوگا، 2 گز یا 2.5 گز یا 1.5 گز 1 گز بالکل سر کے اوپر ہوگا، اور سورج کی تپش سے اور اس کی دھوپ سے لوگوں کے پسینے اتنے بہیں گے کہ کسی کا پسینہ ٹکنے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا سینہ تک ہوگا، کسی کا یہاں تک ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے۔ ان پریشانی کے اوقات میں وہ نوجوان جو جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، ایسے نوجوانوں کو حشر کی گرمی میں اللہ تعالی ہوا اور ایسی ایئر کنڈیشن کی ہوا کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے، ان نوجوانوں کی جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بوڑھے آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ اب تو میری زندگی کا حصہ گزر گیا، اب تو میرے لیے موت ہی مقدر ہے، لیکن نوجوان تو ابھی سمجھتا ہے کہ میری زندگی کے ابھی تو بہت دن باقی ہیں، حالانکہ موت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا، لیکن امید سمجھتا ہے کہ ابھی میں جی رہوں گا، جیوں گا، میں نوجوان ہوں۔ پھر بھی وہ نوجوان آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو قیامت کے میدان میں ایسے نوجوان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ رات کی اس آخر رات میں اتنا بڑا مجمع عورتوں کا اور نوجوانوں کا اور بوڑھوں کا یہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر اس مدرسے کی محبت میں آپ لوگ آئے ہیں، یہ مدرسے یہ خیر کے خزانے ہیں، یہ رحمت کے خزانے ہیں، یہاں سے رحمتیں لٹتی ہیں، یہاں سے برکتیں بہتی ہیں، یہاں سے جنت کے راستے نکلتے ہیں اور مدرسوں سے جہنم کے راستے بند ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مدرسوں سے جنت کے راستے نکلتے ہیں، مدرسے سے جہنم کے راستے بند ہوتے ہیں۔ کیسے؟
ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک بچہ حافظ قرآن بنے گا اور ایک بچوں کے سر پر پگڑی پہنائے جائے، ہمارے ذمہ دار لوگ پہنائیں گے، اور تین بچے یہاں پر حافظ ہوں گے، اور اللہ چاہے تو صرف حافظ نہیں بلکہ یہ عالم بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی، بنیں گے نا انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن یبعث اللہ العابد والعالم، اللہ تعالیٰ ایک عابد کو بھی بلائیں گے اور ایک عالم کو بھی بلائیں گے۔ عابد کہتے ہیں اس کو جو صرف عبادت کرتا ہے لیکن عالم نہیں ہے، اور عالم کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کو علم دین سے نوازا ہے۔ عالم کو بھی بلائیں گے اور عابد کو بھی بلائیں گے۔ عابد کو اللہ تعالیٰ کہیں گے ادخل الجنہ، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، بہت چلے لگایا تھا، 4 مہینے لگائے تھے، خوب عبادت کیا تھا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ تو خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ عالم سے کہا جائے گا ان کو ٹھہر جائے، وہ تو بیچارہ گھبرا جائے گا، یہ کیا ہوا بھائی، سلیم بھائی آگے جا رہے ہیں اور مولانا زیاد صاحب پیچھے پڑ گئے، یہ کیا ہوا، معاملہ بگڑ جائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ عالم سے کہیں گے کہ میں نے تجھ کو اس لیے روکا ہے کہ ایک بات سن۔ وہ عالم ایک دن کہے گا اے اللہ کیا بات ہے فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ عالم سے کہیں گے کہ میں نے تجھ کو علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو اکیلا جنت میں جائے، اس لیے علم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے تجھے اس لیے علم عطا فرمایا تھا کہ تو جتنے لوگوں کی نصیحت کی اور جتنے لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا تھا، حدیث میں ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ عالم سے کہا جائے گا کہ تو جتنے لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا تھا اور جتنے لوگوں کو دین پر لانے کی محنت کرتا تھا اور جتنے لوگوں کے بارے میں تیری سوچ تھی کہ یہ سب لوگ ٹھیک ہو جائیں اور تو ان پر محنت کرتا تھا، ان لوگوں میں سے جس کو تو چاہے ان سب کو لے کر تو جنت کو داخل ہو، اکیلا نہیں، جس کے بارے میں تو چاہتا تھا کہ میں ان کو صحیح کر دوں، ان کو صحیح کر دوں، ان کو صحیح کر دوں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ مدرسوں سے کون سے راستے نکلتے ہیں؟ جنت کے راستے نکلتے ہیں اور جہنم کے راستے بند ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسہ یہ خیر کا خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا طوبى لعبد، خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کو شر کو بند کرنے کا ذریعہ بنائے۔ جس آدمی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خیر پھیلاتا ہے، جس آدمی کے ذریعے اللہ بھلائی پھیلاتا ہے، اس آدمی کو اللہ کے نبی نے دعا دی ہے اور اللہ کے نبی نے اس آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری سنایا ہے طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوشخبری ہو اور بھلائی ہو اس آدمی کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کی چابی بنائی ہے اور شر اس کے ذریعے سے بند ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو مدرسے ہیں، یہ مدرسے کیا ہیں؟ یہ خیر کے، یہاں سے خیر کی چابیاں اور خیر کے راستے یہاں سے کھلتے ہیں۔ ایک بچہ جب حافظ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے 3 سال اور 4 سال مدرسے والے محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے بچہ حافظ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ذریعے سے کئی لوگوں کے لیے جنت کے جانے کا راستہ کھولتا ہے۔ اس لیے آج جو اس مدرسے کے اندر ابھی دستار بندی ہوگی، جس منظر کو دیکھنے کے لیے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ابھی دیکھنا ہے اور دیکھ کر دعا کرنی ہے، اور دعا کے بعد پھر ہم اس جلسے کا اختتام کا اعلان کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، اب آخر میں ہم لوگ دعا کریں گے۔ ایک بات سنیے، ایک ہوتی ہے دعا کرنا، دعا مانگنا اور دعا پڑھنا۔ ہمیں اپنی زندگی میں دعا پڑھنے کی عادت نہیں ڈالنا ہے بلکہ دعا مانگنے کی عادت ڈالنا ہے۔ دعا مانگنے میں کیا ہوتا ہے؟ دعا مانگنے میں آدمی کا چہرہ، آدمی کے الفاظ، آدمی کے بدن کی حالت سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھکاری آدمی ہے۔
آپ لوگ بازار میں جاتے ہیں، کوئی فقیر آدمی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ چہرے سے بھی عاجزی ظاہر کرتا ہے اور بدن سے بھی، پورا بدن اس کا سراپا فقیر بن جاتا ہے، یہاں تک کہ نہ دینے والے آدمی کو بھی رحم آ جاتا ہے کہ یار اس کو دینا ہی چاہیے۔ وہ پڑھ نہیں رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب 1 روپیہ دے دو، خالی مانگ لے رہا ہے، بلکہ وہ سراپا فقیر بن گیا ہے آپ کے سامنے کہ آپ کو رحم آ جاتا ہے۔ فرماتے کہ یہی حال جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ سے مانگنے کے وقت بھی ہمارا حال یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا ظاہر بھی مانگے اور ہمارے بدن کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک فقیر بن جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے کہ یہاں اس کو مجھے دینا ہے۔ یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ تو ہمیں اور آپ کو ابھی دعا مانگنا ہے۔ ابھی مدرسے میں وہاں دارالعلوم دیوبند سے ایک حضرت تشریف لائے، مولانا محمد علی صاحب بجنوری، ان کا بیان ہو رہا تھا، 12 بجے تک بیان ہوا اور پھر میں وہاں سے دوڑے ادھر آیا، انہوں نے کوئی واقعہ سنایا۔ وہ فرما رہے تھے کہ ایک نابینا آدمی اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، نابینا سمجھتے ہیں نا، اندھا آدمی طواف کر رہا تھا، تو طواف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اے اللہ میری آنکھیں اچھی کر دے، یا اللہ میری آنکھیں اچھی کر دے، میری آنکھیں اچھی کر دے۔ بہت دیر تک طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو اتنے میں حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا قاتل اور ظالم آدمی گزرا ہے جس نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ اندھا آدمی چاروں طرف گھوم رہا ہے بیت اللہ کا اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میری آنکھ ٹھیک کر دے، میری آنکھ ٹھیک کر دے۔ ٹھیک نہیں ہوا تو حجاج نے اس اندھے آدمی کو یوں پکڑ لیا طواف کرتے کرتے اور ٹھوکر مار کر کہا اے اندھے تو کیا دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میری آنکھ ٹھیک کر دے۔ تو حجاج نے کہا تو اب تک تو تیری آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی؟ کہا کہ ہاں میری تو ٹھیک نہیں ہوئی اب تک۔ تو حجاج نے کہا دیکھ تجھے پتا ہے میں کتنا بڑا ظالم ہوں، میری طواف کا 3 چکر باقی رہ گیا ہے، اگر 3 چکر میرا پورا ہوتے ہوتے تیری آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی اور تو اچھا نہیں ہوا تو تجھے قتل کر دوں گا، اور تجھے معلوم ہے کہ مجھے قتل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کہا کر حجاج کھڑے ہو گئے اور پولیس سے کہا کہ اس کا پہرا دینا تاکہ یہ بھاگ نہ جائے۔ اب اس کے بعد وہ بیچارہ گھومنا شروع کیا، اب گھومتے گھومتے اللہ سے کہتا ہے اے اللہ اب تک تو میری آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو میری جان کا بھی مسئلہ ہے، اگر اے اللہ آپ نے میری آنکھ ٹھیک نہیں کر کے دیا تو میری آنکھ تو گئی تھی، اب تو یہ حجاج میرے اوپر کھڑا ہے، یہ مجھے قتل کر دے گا۔ اب وہ بیچارہ اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگا، اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگا کہ حجاج کے طواف پورا ہونے سے پہلے اللہ نے اس کے آنکھیں ٹھیک کر دیا، اللہ نے آنکھیں ٹھیک کر دیا۔ کیا فرق ہے؟ پہلے دعا وہ کر رہا تھا اور ابھی دعا مانگ رہا تھا۔ میرے بھائیوں ہمارے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم صرف دعا کرنا سیکھنا نہ ہے بلکہ دعا مانگنا سیکھیں۔ ایک ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور ایک اس کی کیفیت کے ساتھ کہ میں جس کے پاس مانگ رہا ہوں وہ بادشاہ ہے، میں سراپا فقیر ہوں، اور فقیر کا کام ہے بادشاہ کو منانا اور اس کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا۔ اور ایک بات یہ سمجھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہیں، اللہ ہمارے ماتحت نہیں ہے، اللہ ہمارے ماتحت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے ہاتھ اٹھایا اے اللہ میرا کاروبار ٹھیک میں چل رہا ہے، کاروبار ٹھیک کر دے، فجر میں دعا کی اور ظہر میں کہہ رہے کہ اب تک تو قبول ہوا نہیں، اب تک تو قبول ہوا نہیں، یہ نہیں چلتا اللہ کے پاس۔ ایک بات یاد رکھ، حدیث سناتا ہوں، حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ کہے کہ میں تو دعا مانگا اللہ نے سنا ہی نہیں اب میں مانگنا چھوڑ دیا، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کی علامت ہے، اللہ اس آدمی پر ناراض ہو جاتے ہیں جو آدمی دعا مانگتے مانگتے یہ کہہ کر چھوڑ دے یار بہت دن سے مانگ رہا ہوں اللہ تو سن ہی نہیں رہا ہے۔ حدیث میں ہے جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو مانگنے کی توفیق ختم کر دیتے ہیں، وہ اللہ سے مانگنا بند کر دیتا ہے جس آدمی سے اللہ ناراض ہو جاوے۔ میرے بھائیوں اس لیے اللہ کے سامنے مانگتے ہی رہنا ہے، مانگتے ہی رہنا ہے، مانگتے ہی رہنا ہے، کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور حکومت نہیں چلانی ہے کہ میں تو ایک علماء حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک بڑی اچھی عبارت لکھی ہے، ایک جولہا آدمی تھا جو کپڑا بنتا تھا،
اس نے ایک دن رات کو 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر وہی کا انتظار کرنے لگا کہ آج تو مجھ پر وہی آ جائے گا. عربی میں کہا صلی الحائق وانتظر وحی، جولاہا نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سمجھا کہ آج مجھ پر وہی آ جائے گا. 2 رکعت نماز پڑھی وہی کا انتظار کرنے لگا. نہیں سمجھے بات کو؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آج میں تہجد پڑھ لیا، بس آج سے میں ولی بن گیا، میں بزرگ ہی بن گیا. میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت سمجھ کر استقامت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. چلتے 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 موت تک بھی اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہے، ہماری زندگی کامیاب ہے. اور کسی آدمی کے بارے میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ وہی کامل بن گیا، میں ناقص رہ گیا. اس زندگی میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کامل اور مکمل کوئی نہیں ہے. تمام انسانوں کے اندر برائی کا ایک پہلو رہتا ہے، ہر انسان میں برائی کا پہلو رہتا ہے جس کو اللہ نے چھپا دیا ہے. جس برائی کے پہلو کو اللہ چھپا دے، اس برائی کے پہلو کو ہمیں اور آپ کو نہیں کھولنا چاہیے. ابھی 2-4 دن پہلے ایک واٹس ایپ میں قصہ آیا تھا. ایک عورت تھی، عورت کو ایک پلیٹ میں کوئی چیز ڈھانپ کر لے جا رہی تھی چھپا کر کے. تو کسی نے پوچھا کہ اس تھالی میں کیا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اگر مجھے تجھے بتانا ہی ہوتا تو میں ڈھانپ کر کیوں لے جاتا؟ نہیں سمجھے میں؟ اگر مجھے بتانا ہوتا کہ اس میں کیا ہے تو میں چھپاتا کیوں اس کو؟ جب میں نے چھپا دیا ہے تو مطلب میں اس کو بتانا نہیں چاہتا. یہی حال ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو جب اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے تو کسی بندے کا کام نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کو وہ ظاہر کرے. ہمارے گناہوں کو اللہ نے جو چھپایا ہے تو اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ کسی کے گناہوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی چوری کرتا تھا اور چوری کر کے اس کی زندگی سدھر گئی. 10 سال کے بعد آپ نے 10 آدمی کے سامنے کہہ دیا ارے کیا پھٹا پھٹا کرتے ہو، تم تو چوری کرتے تھے، تم تو چور تھے. یہ کہہ کر آپ نے اس کو ذلیل کر دیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ جب تک آپ کو اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں کریں گے آپ کی موت نہیں ہوگی. آپ نے اس ایک آدمی کو ذلیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی مسلمان کو ذلیل کرنا بہت زیادہ ناپسند ہے. کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. نہ تو کسی کو حقیر سمجھنا چاہیے اور نہ کسی کو اپنے بارے میں بڑائی کا گمان کرنا چاہیے. کوئی آدمی اپنے کو بڑا نہ سمجھے اور کوئی آدمی دوسرے کو حقیر نہ سمجھے. بڑا صرف اللہ ہے اور حقیر کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ کسی کے بارے میں نہیں معلوم کہ کس کا مقام اللہ کے کیا ہے، کس کا مقام اللہ کے کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا اور یہ کوئی نہیں سمجھ پاتا. بھائی سمجھ رہے بات کو؟ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، کسی نے ان سے کہا کہ آپ کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے؟ انہوں نے کسی اللہ والے نے کہا تھا، خواب میں ان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا جنت میں ہوں گے. خواب میں کسی نے ان کو بتایا کہ یہ فلاں بزرگ اللہ کے سامنے حضور کیسا جنت میں ہوں گے. یہ بیچارہ دوڑ کے وہاں گیا کہ آپ کے بارے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ کا کیا مقام تھا، آپ نے کون سا عمل کیا؟ سمجھیے گا بات کو، آپ لوگ بات سمجھے نہیں، دوبارہ سمجھیے. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ کسی نے خواب میں ان کو کہا کہ فلاں جو بزرگ ہے نا وہ بزرگ حضور کے ساتھ جنت میں ہوں گے. یہ بیچارہ دوڑا جا کر پوچھا ان کو کہ آپ کا کیا عمل ہے کہ خواب میں نے ایسا دیکھا. اس نے عجیب بات کہی، آپ سمجھیے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو میری بیوی کا 6 مہینے میں بچہ ہو گیا. شریعت کا مسئلہ یہ ہے 6 مہینے سے پہلے بچہ ہو گیا. اب اگر 6 مہینے تک بچہ ہو جائے تب تو شوہر کا بچہ ہے. وہ 6 مہینے سے پہلے اگر بچہ ہو جاتا ہے تو وہ بچہ دوسرے کا ہے، اس کا نہیں ہے. یہ بیچارہ سمجھ گیا کہ میری بیوی سے خیانت ہوئی ہے. شادی سے پہلے اس کے غلط تعلقات تھے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ غلط تعلقات تھے، اسی کا نتیجے میں یہ بچہ ہے. یہ بیچارہ اپنے بیوی کو بٹھایا اور بٹھا کر ان سے کہا کہ سچ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے، صحیح بات بتا دو. اس بیوی نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کریں اور میرے عیب کو چھپا دیں تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ غلط بچہ ہے میرا. شوہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہارے سارے عیب کو چھپا دوں گا اور میں کوئی راستہ نکال لوں گا کہ اس بچوں کو میں اپنا لوں. میں تم کو گھر سے نہیں نکالوں گا لیکن تم صحیح بات بتا دو. چنانچہ اس عورت نے بتا دیا کہ ہاں واقعتاً مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے نتیجے میں یہ بچہ ہے.
ہے سمجھ رہے آپ اب تو بزرگ نے وعدہ کر لیا تھا کہ ان کے عیب کو نہیں کھولنا ہے اور بچوں کو بھی لینا ہے. تو اب اس بزرگ نے اس عورت بیوی سے کہا کہ ایک کام کرو، جب ہم فجر کی نماز میں مسجد میں جائیں تو اس بچوں کو ایک کپڑے میں لپیٹنا اور لپیٹ کر مسجد کے دروازے میں چپکے سے رکھ کر تو آ جانا. اندھیرے کا وقت ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. چنانچہ وہ عورت جب یہ لوگ نماز کے لیے گئے اندر، وہ عورت اس بچوں کو مسجد کے گیٹ میں رکھ کر چلی گئی. جب سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے اور نماز سے باہر آ کر دیکھا کہ یہ بچہ ہے پڑا ہوا ہے، تو امام صاحب تو حضرت تھے، حضرت نے اعلان لگایا بھائی یہ بچہ کس کا ہے، کون چھوڑ کر چلا گیا؟ اب سب لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کون چھوڑ کر چلا گیا، کون چھوڑ کر چلا گیا، کون چھوڑ کر چلا گیا. اب جب کسی نے کچھ کہا نہیں تو حضرت نے کہا کہ سب گواہ رہو، میں اس بچوں کو پرورش کے لیے اپنے گھر لے جاتا ہوں. سمجھے نہیں بات کو؟ میں اس بچوں کو پرورش کے لیے اپنے گھر لے جاتا ہوں. اس طریقے سے بچوں کو اپنے گھر لے گیا اور اس عورت کی عزت کو بچا لیا اور اس کو بے پردہ اور بے عزت نہیں کیا. علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی، اے میرے فلاں بندے، تو نے میری ایک بندی کی عزت کو تو نے بچا لیا اور اس کو ذلیل ہونے سے بچا لیا، اس کا بدلہ ہم تم کو یہ دیتے ہیں کہ تم جنت میں حضور کے ساتھ رہو. بھائی سمجھ رہے بات کو؟ یہ ہے کسی مسلمان کے عیب کو چھپانے کا فائدہ. آج تو یہ حال ہے ہمارے سماج کے اندر کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی پھر دیکھیے اس کے بارے میں سماج میں ہر جگہ وہی بات، ہر جگہ وہی بات، ہر جگہ وہی بات. لوگ کوئی غیبتیں کرتے ہیں، کوئی چغلخوریاں کرتے ہیں، اور کوئی کسی کے حسد میں مبتلا ہے، کوئی کسی پہ جادو ٹوکا کر رہا ہے. ایک عجیب سماج کا ماحول ہے. اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو پھر اس مالدار کی مالداری کیسے چلی جائے گی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. کوئی آدمی اگر اچھا عالم ہے تو اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں کہ یہی کیوں اچھا عالم ہے. کوئی آدمی اگر منبری میں جیت رہا ہے تو وہی کیوں جیت رہا ہے، ہم جو میں جیت رہے ہیں. اب اس کی صفت کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم بھی کوشش کر کے آگے بڑھیں. آدمی اپنی کوشش کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، لیکن جس کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہے اور جس کو اللہ نے کوئی عزت دی ہے اور جس کو اللہ نے کوئی فضیلت دی ہے، وہ فضیلت کیسے ختم ہو جائے اس کی فکر کرتے ہیں. اس کو حسد کہتے ہیں. حسد یہ حرام ہے. مثال کے طور پر یہ مولانا ضیاء صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عالم بنایا ہے اور اچھا مقام دیا ہے. میں اگر کہوں کہ مولانا ضیاء صاحب کیا بھائی کیسے آج ہمارے دل خیر آبادی اچھی نعت پڑھتے ہیں، اب دوسرے کوئی شاعر کہنے لگے کہ انہی کو کیوں بلاتے ہیں، انہی کو اتنے پیسے کیوں ملتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملتے، ہم کو بلانا چاہیے. تو دوستو یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. اگر یہ کہیں اے اللہ ہمارے دل خیر آبادی کو آپ نے جس طرح عزت دے ہم کو بھی دے دے، ہم کو بھی وہ مقام بنا دے، تو اس کو غبطہ کہتے ہیں. یہ حرام نہیں، جائز ہے اور یہ رشتہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے بھائی کو آپ نے ایسا دیا، ہم کو بھی ایسا دے دے. ہمارے بھائی کے پاس باقی رہتے ہوئے ہم کو دے دے، یہ شریعت کے اندر پسندیدہ ہے. ہمارے بھائی سے ختم ہو جائے اور ہمارے پاس آ جائے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. آج ہمارے سماج میں ان برائیوں کے اندر ہم بڑے لوگ بھی مبتلا ہیں، عورتیں بھی مبتلا ہیں، بچے بھی مبتلا ہیں اور نوجوان بھی مبتلا ہیں، جس کو حسد کہتے ہیں. حسد یہ نیکی کو کھا لیتی ہے. حسد نیکی کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، صرف نماز پڑھ لینا یا مسجد میں آ کر لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لینا یہ صرف ولایت نہیں ہے. ولایت کا تعلق سماج کے ساتھ اچھا چلو، دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، مسلمانوں کے ساتھ ہنستا کھلتا ملاقات کرو. ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی کسی مسلمان کے ساتھ ہنسمکھ ملاقات کرے، ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کرے، تو یہ ایسا ہے جیسے وہ صدقہ کر رہا ہے. جیسے صدقہ کرنے کا ثواب ہے، ایسے ہی کسی مسلمان کے ساتھ خوشی سے ملاقات کرنا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں الحمدللہ یہ مدارس کے جال بچھے ہوئے ہیں. جو بھی مدرسہ جہاں پر کام کر رہا ہے میرے پیارے بھائیوں، ان مدرسوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ اسکولوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں تو اسکولوں میں تو آدمی اپنے اپنے اعتبار سے چلا جاتا ہے، ماں بھیج دیا، باپ نے بھیج دیا، سماج نے چلا گیا. لیکن مدرسوں میں وہی بچہ آتا ہے جس کو اللہ بھیجتے ہیں.
جس کو اللہ چنتا ہے وہی مدرسے میں آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ خود غور کیجئے کہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد آدمی کیا بنے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ یا تو حافظ بنے گا یا عالم بنے گا۔ حافظ اور عالم کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہے۔ ہر باپ کو پتا ہے کہ میرا بچہ 7-8 ہزار کما سکتا ہے بیسی سے بیسی، لیکن مدرسے اسکول کے ماسٹروں کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ 30,000 50,000 کمائے گا، مگر پھر وہ ماسٹر صاحب جو 50,000 کماتا ہے وہ بھی اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں 50,000 کماتا ہوں مگر میرا بچہ تو 4,000 5,000 ہی کمائے گا، پھر بھی وہ مدرسے میں ڈال رہا ہے۔ کیوں ڈال رہا ہے؟ جواب ظاہر ہے کہ وہ اسی لیے ڈالتا، وہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ جو حافظ بنے گا تو آخرت میں میرے کام آئے گا، آخرت میں میرے کام آئے گا، وہ آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ تو یہ جو یہاں پر رائے گنج سے لے کر ہمارا رام گنج کے جتنے مدرسے ہیں، جس گاؤں میں بھی جو مدرسہ ہے اس مدرسے کو عزت کی نگاہ سے اور احترام کی نگاہ سے اور ان بچوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھو۔ اور مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں یاد رکھیے گا وہ عام بچے نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ طبری بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے حدیث کے جاننے والے۔ ان کے 3 ساتھی تھے، 3 ساتھی حضور کی مسجد میں پڑھتے تھے مدینہ میں۔ پڑھتے پڑھتے فقیر آ گئی، بھوک میں آ گئے، قحط ہو گیا، ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو 2 ساتھی بھوک برداشت کرتے کرتے چلے گئے، لیکن علامہ طبری نے کہا کہ مجھے نہیں جانا ہے۔ یہ ایک سوچے کہ اب کروں تو کروں کیا۔ اللہ اکبر، قصہ لکھتا ہے کہ حضور کی قبر، حضور کے روزے میں گئے، مدینے کی مسجد ہے، حضور کے روزے میں گئے اور جا کر درود شریف پڑھا اور صلاۃ و سلام بھیجا، اور صلاۃ و سلام بھیج کر کہا یا رسول اللہ الجوع، اے اللہ کے رسول بھوک بہت لگی ہے۔ کن کو کہا؟ حضور سے، اے اللہ کے رسول بھوک بہت لگی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھے۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کا ایک آدمی پورے برتن کے ساتھ کھانا پینے کا سارا سامان لے کر آ رہے ہیں اور آ کر کہتا ہے کہ طبری کون ہے، طبری کون ہے؟ یہ بیچارہ باہر آیا، اس نے کہا کہ طبری تو میں ہوں۔ کہا کہ میرا نام تم کو کیسے پتا چلا؟ میرا نام تم کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر مجھے کہا کہ اے فلانے، ایک مہمان میرا مسجد نبوی میں بھوکا ہے اور وہ طبری ہے، تو اس کے کھانے کا نظام کر۔ اس لیے میں کھانا لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، یہ کھانا آپ قبول کیجئے اور یہ کھانا قبول فرمائیے۔ دیکھیے یہ مدرسے کے طلبہ یہ کس کے مہمان بنتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنتے ہیں۔ آپ کے مدرسوں میں جو بچے آتے ہیں یہ بچے آپ کے مہمان ہیں، صرف نہیں بلکہ یہ نبی کے مہمان بن کر آپ کے گھر آتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اے لوگوں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تمہارے پاس دور دور سے پڑھنے کے لیے آئیں گے، میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرنا، خیر خواہی کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ مت کرنا۔ آج یہ گوتی کے اندر یہ مدرسہ ہے، وہاں پر دوسرا والا مفتی انصار صاحب جس مدرسے میں رہتے وہ مدرسہ ہے، کاشی باڑی کا مدرسہ ہے، گودہاٹ کا مدرسہ ہے، یہ جتنے مدرسے یہاں پر چل رہے ہیں یہ سب اللہ کے رسول کے مہمانوں کے بہترین چھاونی ہیں۔ ان چھاونیوں کی حفاظت کرنا اور اس کا دیکھ بھال کرنا یہ آپ کی گھر کی طرح ذمہ داری ہے۔ میں اس کے لیے آسان بات کہا کرتا ہوں، جیسے یہ گوتی 5-7 گاؤں ہیں، اس مدرسے کے ساتھ بھی کم از کم 100 گھرانے لگے ہوئے ہیں۔ ان 100 گھرانوں میں سال میں کم سے کم 25 یا 30 40 50 شادیاں ہوتی ہوں گی۔ شادی بیاہ اور ختنہ اور عقیقہ اور 50 کم سے کم ان گھروں کے اندر تو سال میں پورا یہ ہوتا ہی ہوگا، پروگرام ہوتا ہی ہوگا۔ آپ اپنے پروگراموں میں 10 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ کم سے کم خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے دن میں اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے شادی میں 5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہوں لیکن میں ایک دن کی دعوت پہلے مدرسے کے بچوں کو کر دوں گا، یہ ہمارا سہارا علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ اگر ہر گھر والا یہ سوچ لے کہ سال میں ایک دن میں مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا تو آپ کے گاؤں میں 100 شادیاں ہو رہی ہیں، 100 شادی میں اگر آپ نے بچوں کے کھانے کی دعوت کر دی ایک دن کی، آپ کے ہمارے ان مدرسوں میں تو بچے کم ہوتے ہیں، 50 60 100 5000 6000 میں خرچہ نہیں ہوگا ان بچوں کے ایک دن کا خرچہ۔ اگر آپ نے شادی کے موقع پر ان کا خرچہ دے دیا تو بتائیے 100 دن کا خرچہ تو آپ
کا وہ نکل کر آ گیا مدرسے کا. بہت آسان نظام ہے مدرسے کو چلانا، لیکن صرف ذہن کو سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے اور دماغ میں بات کو بٹھانا پڑتا ہے. آپ سوچئے کہ آپ ایک ایک پنڈال کرتے ہیں شادی بیاہ کے اندر، تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا پنڈال کرتے ہیں. دکھ ہوتا ہے مسلمان بھائیوں کہ آپ 3 لاکھ روپے کا پنڈال کر لیتے ہو، لیکن 6,000 اور 7,000 خرچہ کر کے مدرسے کے بچوں کو یہ وقت کی دعوت نہیں کر سکتے. یہ ہماری زمینیں کہاں چلی گئی؟ لوگ نائی کو اور حجام کو اور بال بنانے والے کو بلا کر من پسند پیسہ دے گا اس دن کہ آج یہ بھی ناراض نہ ہو جائے، لیکن مدرسوں کا ہم خیال نہیں کرتے. جبکہ یہ مدرسے ہمارے لیے ہر چیز کا نظام کرتے ہیں. ان مدرسوں کے ذریعے سے ہمارا نکاح کا نظام ہوتا ہے، ان مدرسوں کے ذریعے سے ہمارے جنازے کا نظام ہوتا ہے، ان مدرسوں کے ذریعے سے ہمیں زکوٰۃ کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، ان مدرسوں کے ذریعے سے ہمیں حج کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، ان مدرسوں کے ذریعے سے ہمیں ہمارے دین کا ہر کام پورا ہوتا ہے. سارا کام ہمارا مدرسوں کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے، لیکن مدرسوں کے ضروریات کو ہم دوسروں کی ضرورت سمجھتے ہیں، اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. اس لیے آج کی تاریخ میں میں یہ گزارش کرتا ہوں اور یہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مدرسے کو آپ جس طریقے سے ہمارے علاقے میں پھیلے ہوئے مدارس ہیں، تمام مدرسوں کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے بستی میں جس کا جو مدرسہ چل رہا ہے، اس مدرسے کو اہمیت کے ساتھ اس کے خرچے کو اور اس کی ضروریات کو اگر آپ پوری کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو کل قیامت کے دن یہی مدرسے اور ان مدرسوں کے ساتھ پڑھنے والے بچے آپ کو یہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا انشاءاللہ. کریں گے بھائی انشاءاللہ. یہاں پر آپ سن رہا ہوں کہ مولانا فرما رہے ہیں کہ باضابطہ یہاں اچھا نظام کا مدرسہ چلائیں گے، ہاسٹل کے ساتھ مدرسہ چلے گا اور سب کچھ چلے گا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ صرف اتنی نیت کر لیں کہ مولانا سال میں 1 دن میں ان بچوں کی دعوت کروں گا، سال میں 1 دن میں ان بچوں کی دعوت کروں گا. آپ اگر یہ نیت کر لیں تو 1 دن کی دعوت کرنے سے مدرسہ کا بورڈنگ تو ویسے چل جائے گا. کتنا چندہ کوئی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس مدرسے کا مقامی چندہ مضبوط ہو جاتا ہے اس مدرسے کو چلنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مجھے بتائیے، آپ دیکھیے میں الحمدللہ رات کا آخری حصہ چل رہا ہے، آپ کے سامنے ایک ذمہ دار کے حیثیت سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اور آپ مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. میرے اور آپ کے اوپر اللہ گواہ ہے. آپ مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ یہ کون وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سال میں 1 دن مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلائیں گے؟ سال میں 1 دن کون کھانا کھلائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے رکھیے. ابھی آپ کو ہاتھ رکھنا نہیں ہے. سال میں 1 دن، صرف ایک دن آپ کو کھانا کھلانا ہے. ہاتھ اٹھا کے رکھیے. آپ پہچانتے ہیں سب کو؟ ہم سب اٹھائیے، کھڑے ہوئے آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیے. سب کو پہچانتے ہیں؟ پہچان رہے ہیں؟ اب آپ کو ہم کو تلاش کرنے کی جانے کی ضرورت نہیں. آپ نے وعدہ کیا ہے، قرآن شریف میں ہے فَاشْهَدُوا، تم گواہ ہو. اللہ کہتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو ہمارے اور آپ کے بیچ میں اللہ گواہ ہے. اب آپ لوگ خود ترتیب بنائیں مولانا کے ساتھ اور آ کر نام لکھا دے کہ حضرت سال کے فلاں مہینے کے فلاں دن میرے طرف سے ایک دعوت ہوتی ہے. سہارنپور میں ایک گاؤں ہے ڈابکی، اس گاؤں کا نام ہے ڈابکی. ابھی سہارنپور کے پڑھنے والے بچے یہاں پر موجود ہوں گے. سہارنپور کے طلباء کا سال میں 1 دن اس گاؤں کی دعوت ہوتی ہے. تو سہارنپور کے طلباء انتظار میں رہتے ہیں کب وہ دن آئے گا. خوشی کا دن ہوتا ہے، سارے بچے بریانی کھانے جاتے ہیں اور گنے کا رس اور کھیر ہوتی ہے. دونوں مدرسے کے بچے سال میں 1 دن کھانا جاتا ہے. اب وہ گاؤں والوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کھانا نہیں کھلائے تو گاؤں میں مصیبت آ جاتی ہے، تو ان کو کھلانا ہی پڑتا ہے. تو وہ خوشی کا دن ہوتا ہے سہارنپور کے لیے. تو یہ بھی آپ کے لیے خوشی کا دن ہوگا کہ انشاءاللہ سال میں پورا دن میں بچوں کو کھانا کھلاؤں گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ تعالی. یہ تو کھانا کھلانے کی بات ہوئی. کھانا آپ کب کھلائیں گے؟ جب بچے ٹھہریں گے تب نا. جب بچے رہیں گے تب نا آپ کھانا کھلائیں گے. اگر رہنے کا ہی انتظام نہیں ہوگا تو پھر بچے کھائیں گے کیا اور پڑھیں گے کیا؟ اس لیے ان کو رہنے کے لیے گھر وغیرہ بھی تو بنانا پڑے گا. گھر کے لیے ان حضرات کو سیمنٹ کی بھی ضرورت ہے. آپ حضرات جیسے اپنے گھروں کے لیے سیمنٹ دکھاتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے آپ لوگ کچھ سیمنٹ دکھا دیجئے. آپ لوگ سیمنٹ دکھا دیجئے، پھر دستار بندی ہوگی، پھر میں دعا کر دوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ جلسہ ختم ہو جائے گا. کھڑے ہو کر کچھ ساتھی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں
بہت بڑا مجمع ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدمی خالی نہ جائے اور مجمع خراب کوئی نہ کریں. ابھی دستار بندی باقی ہے، پھر دعا ہوگی.